पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स कैसे होते हैं, थूके को चाटना किसको कहते हैं और नताशा वकास के केस की क्या अपडेट है, इस सब के बारे में बात करेंगे आज के रिएक्शन में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें सही समझ में आएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स की। आपने ये जो कमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा और थोड़ा सा रोक के वीडियो को तो साथ साथ पढ़िएगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि कितने ही ज़्यादा पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स डॉक्टर 420 को सुनते और देखते हैं, और फिर जो उनकी लैंग्वेज जो वो कमेंट बॉक्स में यूज़ करते हैं या जो वो आइडियाज़ शेयर करते हैं माशाअल्लाह, तो वो किस तरह के होते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ही पढ़ी लिखी ऑडियंस है। और वैसे भी मैं तो हैरान हूँ आपकी पढ़ी लिखी ऑडियंस से, जो कि सास बहू के सोप सीरियल्स देखने के लिए आपके चैनल पे आते हैं और चीप से चीप हरकत देखना चाहते हैं। आपकी लैंग्वेज की थर्ड क्लास जो स्टाइल है आपका बोलने का, उसको देखने के लिए आते हैं। तो मैं तो वाकई ही हैरान हूँ कि ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं। क्या ये आपकी तरह के सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं या वाकई पढ़े लिखे हैं? कभी आप इनकी, जैसे आप अपनी डिग्री नहीं दिखाती हैं, डिग्री तो आप इनकी भी नहीं दिखा सकती बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के पढ़े लिखे होने पे हम शर्मिंदा हैं और हमारी पूरी कौम शर्मिंदा है इस बात पे कि इस तरह के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चलें, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है थूक कर चाटना। तो कहाँ गई आपकी बहुत बड़ी बड़ी बड़कें और ये डॉक्टर 420, अब जो तुमने नया चोला पहना है और वो भी झूठ का, धोखे का और ड्रामे का, वो तुमने कब तक उतार के फेंकना है ये भी बता देना किसी एक वीडियो में। और थोड़ी सी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। लोगों को आज से पहले तुम ही कोर्ट के नाम से डराती आ रही हो, कोर्ट में केस कर देना चाहिए, ये तो ऐसे करती हैं, इनको कोर्ट में पहुंचा देना चाहिए, इन्होंने चैरिटी इकट्ठी कर ली, हिना और पलवशा लोग चैरिटी खाते हैं, इनको कोर्ट में पहुंचा देना चाहिए, जो है यूके कोर्ट में केस करूँगी और फिर ऐसे कर दूँगी तो वैसे कर दूँगी। तो ये बहन आपके अपने अल्फाज हैं। आप जो ज़्यादा अब शरीफ बनने की कोशिश कर रही हैं ना, आपकी जो शरीफ ज़ुबान है हम वो ऑलरेडी सुन चुके हैं और हमें अंदाज़ा है कि आप कितनी को शरीफ हैं। तो इसलिए अब आपको शराफत का ढकोसला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके इस ढकोसले को कोई मानेगा। हाँ जी, बिल्कुल आपके पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स भी नहीं मान रहे इस बात को, वो भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ अब इससे पीछे मत हटना, इससे पीछे मत हटना। तुमने तो दावे किए थे ना कि तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है, तुम तो बड़ी पावर में हो माशाल्लाह। यूट्यूब की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम 18,000 सब्सक्राइबर सोर्स ऑफ इनकम जिसकी है, और उसकी जो है ना लीगल टीम्स चलती हैं, रिसर्च टीम्स चलती हैं। एक्सक्यूज़ मी, आर यू इन योर सेंसेस? या तुम केस हो जाने के बाद अपने होशो हवास बिल्कुल ही खो बैठी हो तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलता? मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। या फिर हाँ, ये हो सकता है कि ख्वाबों की दुनिया में के बहुत सारे, सब कुछ ही हो सकता है। फिर तो आप कह दो कि अंबानी मेरा ही चचा का बेटा है, तो हम वो भी कह देंगे ठीक है जी आपके चचा का ही बेटा है। तो फॉर गॉड सेक वो वाली बातें करो जो ना हम लोग लाइक जिस पे कोई रिलाई कर सके, जिसको कोई मान सके। ये जो तुम्हारी अपने सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी तुमसे फेड अप हो जाने लगे हैं। तुम ताने देती हो पलवशा कुक्स ऑफिशियल को और ये नताशा लोगों को कि जी तुम लोगों के मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और देखता तुम लोगों को कोई नहीं है। तो तुम्हारे भी 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं और पिछले 3 हफ्ते की वीडियोस तुम देख लो, 5,000 6,000 सब्सक्राइबर से व्यूज़ से ज़्यादा तुम्हें व्यूज़ नहीं आए हैं। तो जो 420 करते हैं ना, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। दिन रात लोगों पर बहतानबाजी करती हो ना, अब उससे इस तरह पीछे नहीं हटा जाएगा कि जी एक तरफ ये कह दो कि मैं तो अल्लाह के लिए पीछे हट रही हूँ, मैं तो अल्लाह के लिए पीछे हट रही हूँ। तुम तो यार इतनी दोगली हो डॉक्टर 420, तुम तो इतनी दोगली हो, इतनी दोगली हो कि तुम्हें ये शर्म नहीं आती है कि तुम अपने मकसद के लिए अल्लाह तक को इस्तेमाल कर जाती हो। तो तुम्हारा तो कोई दीन मज़हब ही नहीं है। कल तक मैं जो रिएक्शन बना रही थी ना, मैं उसमें तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि प्लीज़ अब जो है ना अपने दीन की खातिर पीछे हट जाओ, लेकिन अब मैं ये तुमसे कहती हूँ कि तुम्हारा कोई दीन नहीं है। तुम वाकई ही सही एथिस्ट्स को जो है ना वो प्रमोट करती हो और उनके साथ सिंपैथी रखती हो। तुम्हारा अपना भी कोई दीन नहीं है। जो अल्लाह को अपने छोटे छोटे मकसद के लिए इस्तेमाल करता है उसका कोई दीन मज़हब नहीं है।
تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے کس طرح اللہ کو استعمال کیا ہے. اس نے پہلے دن اسٹیٹمنٹ لگائی میں اللہ کی خاطر جو ہے نا وہ نتاشا وقاص کے ویڈیوز کو ریموو کر رہی ہوں. پھر اس نے دوبارہ اگلے دن ویڈیو بنائی اور اس میں کہا جی کہ میں کوئی ویڈیو میں نے ریموو نہیں کی, وہ تو اس نے اس کے اوپر وہ اسٹرائک دی ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ ویڈیوز ریموو ہیں. 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ویڈیوز خود ہی دوبارہ واپس آ جائیں گی. پھر دوبارہ اس نے یہ بات کہی کمنٹ باکس میں جا کے سب کو پرووک کر رہی ہے. کچھ جس نے اگر کسی نے کہہ دیا ہے کوئی نتاشا کے اگینسٹ بات تو ان لڑکیوں کو کہہ رہی ہے, وہ لڑکیاں یا لڑکیاں واللہ عالم, سوشل میڈیا بھائی ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس جو ہے آئی ڈی کے پیچھے آدمی ہے یا عورت ہے. تو وہ جو بھی ہیں وہ ان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تم مجھے اسکرین شاٹ بھیجو, تم مجھے اسکرین شاٹ بھیجو, میں دیکھتی ہوں. تم اپنے آپ کو تو دیکھ لو بہن, بعد میں دوسروں کو بھی دیکھ لینا. یہ پڑھی لکھی جو آڈینس ہے تمہاری, انہیں تم دن رات پاگل بناتی ہو, یہ سناتی ہو کہ میری تو ڈائریکٹ یوٹیوب مینیجر سے باتیں ہوتی ہیں اور میں نے تو ڈائریکٹ اس کو میسج کر کے تو میل کی اور پوچھا کہ یہ اس طرح ہو گیا ہے میرے ساتھ, تو میرے ساتھ اس طرح ہو گیا ہے, اور یوٹیوب کا مینیجر اتنا ویلا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ تمہاری میل کا رپلائی کرنے کے لیے بس ویٹ کر رہا ہے. ہائی پلیز ریئیکشن ود مائی ولاگ, مجھے میل کرو, میں تمہیں رپلائی کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے میل کرو. بس کر دو یار. ساتھ کہتی ہو کہ تمہاری پڑھی لکھی آڈینس ہے اور اتنے جھوٹ, اتنے دھوکے, اتنی اور وہ چیپ لیول کے جو ہوتے ہیں نا دھوکے اور جھوٹ, جو جیسے وہ ایک ہیں میری سسٹر لائف ود طوبہ, شاید نام ہے, پراپر چینل کا نہیں مجھے پتا, ریئیکشن دیتی ہیں. انہوں نے آج کے اپنے ریئیکشن میں کہا کہ ان کی جو دوست تھی, تو یہ جو شوخیاں مارنے والا سیٹ اپ ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے نا شیخی کا کیا انجام ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑی شیخیاں مارنی چاہیے, اتنی مارنی چاہیے جتنی بندہ کل کو ثابت کر سکتا ہو. جس نہج پہ تم پہنچ چکی ہو نا, اور جہاں تم اپنے آپ کو لے آئی ہو, وہاں پر پہنچ کر نا تو بندے کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے, نہ کہ شیخیوں پہ شیخیاں. اور پھر تم کہتی ہو کہ تمہاری آڈینس پڑھی لکھی ہے. یہ بات جو تمہارا کانٹینٹ ہے نا وہ پروو کرتا ہے کہ تمہاری آڈینس جو ہے نا وہ شدید جاہل آڈینس ہے. انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا یہ جو جتنے بھی سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں, ان کا الگوریدم جو ہے نا وہ اس طرح اسٹائلڈ ہے کہ آپ ایک کانٹینٹ جس طرح کا دیکھتے ہیں نا, آپ کو اسی طرح کی چیزیں سجیشنز میں آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تمہارے آڈینس جو تمہیں دیکھ رہی ہے وہ ان کے بچے بھی ہوں گے, ظاہر ہے سارے ہی کوئی ٹین ایجرز تو ہونے سے رہے. ٹھیک ہے, کوئی تو ایسے ہوں گے, چلو جو 18,000 میں سے 10,000 ایسے ہوں گے جن کے بچے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جو یہ ننگی ٹانگیں اور بھاگ گئی گھر سے اور فلانے اور دھماکے جس طرح کے تم تھم نیلز بناتی ہو اور جس طرح کا تمہارا کانٹینٹ ہے, جب ان بچوں کی مائیں یہ تمہارا کانٹینٹ دیکھتی ہوں گی تو اس کے بعد ان کو سجیسٹڈ ویڈیوز کون سی آتی ہوں گی؟ کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے؟ یہ میرا ڈائریکٹ کوسچن ہے, یہ تمہارے ان آڈینس سے جن کو تم پڑھی لکھی کہتی ہو. تو آپ لوگوں نے پڑھے لکھے آڈینس, کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ پھر آپ کو کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ سجیسٹڈ کانٹینٹس میں آ رہا ہوتا ہے, اور وہی ڈیوائسز ایک بندے کے گھر میں نا, ایک نارمل بندے کے گھر میں 2 نہیں تو 3 ڈیوائسز ہوں گی. ٹھیک ہے, باپ کے پاس ہوگی, ماں کے پاس ہوگی, بچوں کے پاس الگ الگ ہونے سے تو رہیں, اور اگر فرض کر لیں الگ الگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کتنے % لوگ ہوں گے؟ کوئی 10%. باقی جو لوگ ہیں جن کی مائیں پہلے یہ اس کا کانٹینٹ سنتی ہیں ڈاکٹر 420 کا, اور اس کے بعد وہ فون ان کے بچے یوز کرتے ہیں, تو ان بچوں کے سامنے کس طرح کی ویڈیوز سجیسٹڈ ویڈیوز میں آتی ہوں گی. تو خدارا پڑھے لکھے آڈینس, اب تو تم لوگوں کو اس نے خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر 420 نے پڑھے لکھے بھی کہہ دیا ہے. تو پڑھے لکھے آڈینس پلیز اس کے 2 نمبر کانٹینٹ کو دیکھنے کے چکر میں, اور جو لوئسٹ سے بھی لوئسٹ لیول ہوتا ہے نا اس تک گرے ہوئے کانٹینٹ کو دیکھنے سے بہت بہتر ہے کہ تم لوگ جو ہے نا کوئی اچھا کانٹینٹ دیکھ لو, اور کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھ لو جو تم بعد میں یہ جو ڈیوائس اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑاؤ نا, تو تم لوگوں کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ اب انہیں کیا چیز نظر آ جائے گی آگے, اب انہیں کیا چیز نظر آ جائے گی. بہرحال میرا کام تو صرف کہنا ہے, میں آپ لوگوں کے دماغوں میں آپ کے دلوں میں نہیں ڈال سکتی, لیکن کیونکہ میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ہر وہ بات تم لوگوں کو بتاؤں جو میں سمجھتی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور آج کی تو اپنی ویڈیو میں اس نے خود کہہ دیا نا کہ اس کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے, تو جو اس کو دیکھتے ہیں ان کا لیول بہت لو ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں سارے
18,000 لوگ، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا بہت لو لیول ہے جو آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا لیول تو ہائی ہے، اس لیے یہ پلوشا کوکس آفیشیل کو دیکھتی ہے، نتاشا وکاس کو دیکھتی ہے، سسٹرولوجی کو دیکھتی ہے، ڈکی بھائی کو دیکھتی ہے، کیونکہ اس کا لیول ہائی ہے نا، تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے. پھر بعد میں آدمیوں کو عورتیں بنا بنا کے لگاتی ہے، عورتوں کو آدمی بنا بنا کے لگاتی ہے، پھر کسی کو بھگوڑی کہہ دیتی ہے، کسی کو کہہ دیتی ہے کہ یہ جو ہے، کسی کا انڈر ویئر لگا دیتی ہے، کسی کو لنگوٹو کہہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا لیول ہائی ہے نا، سمجھا کریں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اس کا ہائی لیول ہے اور آپ لوگوں کا لو لیول ہے کہ آپ 18,000 لوگ اس کو دیکھ جو ہے فالو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور اس میں سے 2-3 ہزار کا لیول تو بہت ہی لو ہے کہ وہ تو اس کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو اتنا لو لیول یار، اتنا لو لیول، کچھ خدا کا خوف کرو، اپنا لیول تھوڑا امپروو کرو. پلوشا کو دیکھو، ہنا کو دیکھو، جو ہے مریم پرویز کو دیکھو، نتاشا وکاس کو دیکھو، سسٹرولوجی کو دیکھو، ڈکی بھائی کو دیکھو، کیونکہ یہ جو تم لوگوں کی چینل والی باجی ہیں، یہ تو یہی کہہ رہی ہیں نا کہ ان سب کو دیکھنے سے اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے، اور اس کو ریئیکشن ود مائی ولاگس کو دیکھنے سے اسٹینڈرڈ لو ہوتا ہے. تو ہم تو بیچارے لو سٹینڈرڈ والے ہو گئے، کیونکہ ہم ریئیکشن ود مائی ولاگس پہ ریئیکشن دیتے ہیں، تو پھر ہمارا سٹینڈرڈ تو بہت لو ہو گیا. او مائی گاڈ، لو کیا ہو گیا، لویسٹ ہو گیا. اوئے اوئے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہماری تو موئے موئے ہو گئی. کوئی بات نہیں، ریئیکشن ود مائی ولاگز انشاءاللہ ہم آپ کا سٹینڈرڈ ہائی کر دیں گے، آپ کا بھی سٹینڈرڈ تھوڑا سا اوپر کر لیں گے، تاکہ ہمارا بھی سٹینڈرڈ اوپر ہو جائے. ہم ساتھ لے کے چلنے والوں میں سے ہیں، ہم تمہاری طرح ڈالرز کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں نا، اس لیے ہم کوئی بات نہیں. تم اونچے ہاتھ مارنے کے چکروں میں، اور پھر کبھی تمہیں کورٹ کچہری کی دھمکیاں، تو کبھی تمہیں کچھ ملتا ہے. ہم چھوٹے لیول سے شروع کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لوور لیول کے اوپر محنت کریں گے نا، تو وہ لوور لیول جو ریئیکشن ود مائی ولاگز ہے وہ تھوڑا بہت ہائی اسٹینڈرڈ بھی ہو جائے گا، ڈونٹ وری. اور تیسرا پوائنٹ تھا پلوشا جی کا صبر. تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، پلوشا جی کے صبر پر تو اتنی بات ہو ہی نہیں سکے گی، کیونکہ اس پہ ایک پراپر الگ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے. تو میں سوچ رہی ہوں پلوشا جی کے ٹاپک پہ نئی ویڈیو میں بات کروں گی. اور نتاشا کے کیس کی اپڈیٹ ابھی تک یہی ہے کہ وہ کیس پہ ڈٹی ہوئی ہیں، اور یہ میڈم جو ہیں اپنے ویڈیوز کے تھرو اور اپنے پوسٹ کے تھرو اس کو کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ رام ہو جائیں اور وہ نہ کیس کریں. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میرے ساتھ جڑے رہیے گا نئی اپڈیٹس کے لیے. اللہ حافظ.